السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ 3-4 اہم موضوعات پر بات کرنی ہے۔ سب سے جو پہلا موضوع ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے، کیا 9 مئی کا معاملہ اب پس منظر میں چلا گیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں، اصل صورتحال کیا ہے، کیا اس پر ہونے والا ہے، کیا فیصلہ ہوا ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر الیکشن 2024 کے حوالے سے جو خبریں چل رہی تھیں، ہم نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی کہ کہیں نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ضرور ہے، اور بڑے گھر کے لوگ اس گڑبڑ میں پریشان بھی ہیں، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ اس کے ازالے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ وہ کیسے ہو رہی ہیں اس پر بات کریں گے۔ اور پھر مریم نواز شریف کیسی وزیر اعلیٰ ہوں گی؟ کیا وہ اتنی ہی متکبر ہیں جتنی کہ اس وقت وہ میڈیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں؟ اور اس کے علاوہ صدر عارف علوی اس وقت کیا کرنے والے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب ہم عارف علوی صاحب سے۔ عارف علوی صاحب آپ کو پتہ ہے عہدہ جو ان کے پاس ہے وہ تو صدر مملکت کا ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں۔ پتہ نہیں پرویز الہی صاحب کہتے ہیں میں ہوں، عارف علوی صاحب ہمیں تو وہ لگتے ہیں پی ٹی آئی کے صدر۔ بہرحال وہ جناب جاتے جاتے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ نہ کچھ تو کر کے جانا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہزار باتیں کہے زمانہ میری وفا پہ یقین رکھنا۔ تو عمران خان کو وفاداری کا یقین دلانے کے لیے وہ ہر ممکن آئینی جو معاملات ہیں ان کے اندر گڑبڑ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ عارف علوی صاحب نے پہلے تو اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار کر دیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف، انہوں نے پھر جو 21واں دن بندہ تھا آخری اس دن اجلاس بلا لیا ہے جو قومی اسمبلی کے 9 منتخب ارکان کے، جس میں ان کا حلف ہونا ہے۔ لیکن یہ پتہ چلا کہ عارف علوی صاحب اب اگلا بھی پروگرام بنائے بیٹھے ہیں، اور اگلا پروگرام یہ ہے کہ وہ انکار کر دیں گے جب تک کا ان کا بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ حلف لینے سے شہباز شریف کا۔ حالانکہ جب شہباز شریف صاحب پہلے عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا کر جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، تو اس وقت بھی عارف علوی صاحب نے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا اور بہانے بنانے شروع کر دیے تھے کہ جی میں بیمار ہوں تو حلف نہیں چک سکتا۔ حالانکہ صدر نے کتنی وزنی حلف والی فائل اٹھانی ہوتی ہے، لیکن بہرحال حلف تو پھر بھی ہو گیا تھا شہباز شریف کا اگر عارف علوی صاحب نے نہیں لیا تھا۔ تو یہی کام وہ اب پتہ چلا کہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی کام دوبارہ ہوگا جو پہلے ہوا تھا کہ وہ اگر حلف نہیں لیں گے تو چیئرمین سینٹ یا لے لے گا یا اسپیکر لے لے گا۔ تو وہ ایسا ویسا مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ اب خاصے مستند ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو صدارتی استثناء جب عارف علوی صاحب کا ختم ہوگا تو اس کے بعد کو ان کے ساتھ اچھا نہیں ہونے والا۔ بہت ساری چیزیں ان کے حوالے سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، اور جو کہ ان کو بچا رہا تھا ان کا عہدہ جس منصب پہ وہ بیٹھے تھے، جو اس کا پاس رکھیں یا نہ رکھیں، بیٹھے تو اس کے اوپر ہوئے تھے، تو وہ آئین ان کو بچا رہا تھا۔ لیکن وہی آئین پھر کہتا ہے کہ جب بندہ اس عہدے پر نہیں رہتا تو پھر ساری کاروائیاں ہو سکتی ہیں، تو وہ اب ان کاروائیوں کی زد میں آئیں گے۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب کہ جو ایک مریم نواز شریف جو ہے، انہوں نے گزشتہ روز بطور وزیر اعلیٰ اپنا پہلا دن گزارا، بلکہ پہلا دن ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اس کو آدھا دن گزارا، کیونکہ حلف اٹھانے کے بعد جو ہے وہ ان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پراپرلی وزیر اعلیٰ کا کام ان کا شروع ہوا۔ تو اس پر بات کرنے سے پہلے میں نے ایک جرنلسٹ کا ٹویٹ دیکھی تھی، انہوں نے ایک بات جو کہی وہ واقعی بڑی حیران کن ہے، بندہ ذرا اس پہ غور کرے تو انہوں نے کہا جی جو میاں محمد شریف تھے، نواز شریف صاحب کے والد، ان کے گھر میں اب 5ویں بار جو ہے وزارت عظمیٰ آ رہی ہے اور 6ٹھی بار وزارت اعلیٰ آ رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، 3 دفعہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے، 1 دفعہ شہباز شریف صاحب رہے 4 بار، 5ویں دفعہ پھر اب شہباز شریف صاحب بننے والے ہیں 5 بار، اور 6ٹھی بار وزارت اعلیٰ غالباً 3 دفعہ شہباز شریف صاحب اور 2 دفعہ شہباز شریف صاحب، 2 دفعہ نواز شریف صاحب، اور پھر 1 دفعہ حمزہ شہباز اور 1 دفعہ اب مریم نواز۔ تو وہ ایک ساتھ ہی انہوں نے کمنٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو میاں شریف صاحب کی اولاد کو بہت نواز رہا ہے، تو وہ ان کے کوئی نہ کوئی نیکی کام آ گئی ہے۔ تو ویسے میرا اوپینین ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ شریف خاندان کا جو ایک مذہبی سا ان کا ماحول ہے پوری فیملی کا، میاں شریف بھی ہم سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں کہ جب وہ ابھی نواز شریف اور شہباز شریف جب جوان تھے سیاست میں تھے نہیں تھے، اس سے پہلے بھی، کہ فجر کی نماز کے وقت ان کے تینوں صاحبزادوں کی جو وہ ہوتی ہے، وہ فجر کی نماز میں مسجد میں میاں شریف صاحب حاضری لگایا کرتے تھے، نواز شریف، شہباز شریف اور عباس شریف کی۔
اور ان کے اپنے گھر کی روایات ہیں، لیکن جو دینے دلانے والا کام ہے نا جی ان کا اللہ کے راستے میں، وہ بہت زبردست ہے. جیسے شریف میڈیکل سٹی ہے، اس کے علاوہ جو شوکت خانم اسپتال کے حوالے سے جتنا ہے کہ انہوں نے شیئر کیا، اور اس کے علاوہ جو ہمارے علم میں آتے رہتے ہیں، جو اپنے ورکرز کے لیے جب ان کو کچھ پتہ چلتا ہے، شریف فیملی تک کوئی بات پہنچتی ہے، تو وہ جس طرح کے آگے بڑھتے ہیں. اور زیادہ تر جو معاملات ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ خفیہ ہوتے ہیں، جو کسی کے سامنے نہیں لائے جاتے. شاید یہی وجہ ہے کہ اگر اقتدار کی دیوی ان کے اوپر مہربان ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر مصیبتیں اور بلائیں بھی بہت بڑی ہیں. تو پھر واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ صدقہ پھر بلا کو کھا جاتا ہے، جتنے صدقات وغیرہ یہ لوگ دیتے ہیں. تو شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا بھی لیتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ جی مریم نواز شریف اب وزیر اعلیٰ تو بن گئی. اب عام طور پہ تاثر یہ ہوتا ہے کہ جی خاتون ہے، خاتون تو برحال 100 کروڑ خاتون ہوتی ہے، لیکن مریم کے بارے میں مختلف قسم کی رائے لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے. مطلب گزشتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10-15 سالوں سے بڑا ایک پروپیگنڈا کر کے پھیلائی گئی کہ جی وہ ایسی ہے، متکبر ہے، یوں ہے. وہ متکبر والی بات بھی آگے چل کے میں ڈیٹیل میں آپ سے کروں گا، لیکن یہاں پہ ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جب انہوں نے چارج دیا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا. انہوں نے سب سے پہلے تو جو ہے وہ 3 عدد انتظامی اجلاسوں کی صدارت کی. ایک اجلاس جو تھا انہوں نے امن و امان کے حوالے سے کیا، ایک اجلاس انہوں نے مہنگائی کنٹرول کرنے کے حوالے سے کیا، اور تیسرا اجلاس انہوں نے رمضان پیکج کے حوالے سے کیا. اور اگر ہم یہ کہیں انہوں نے تمام آن لائن لیا، پنجاب بھر کے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں اور اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ان کو لائن پہ لیا، ان کو ہدایات جاری کیں، ان کو کہا کہ مربوط اور جامع منصوبہ بندی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی گورننس کو بہتر بنائیں، قیمتوں پہ کنٹرول کریں، مہنگائی پہ کنٹرول کریں، اور جو پلان بنائیں اس کی اپنی اس لمٹ کے اندر اس پلان کو میٹ کریں. اور یہ ہے کہ پنجاب کی انتظامیہ جو ہے ان کی اس اچانک اتنے ایکٹیو ہو جانے سے وہ تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بوکھلا سی گئی ہے. گھبرا گئی تو نہیں کہیں گے کہ گھبرائے گا تو وہ جس نے کام نہیں کرنا، تو بوکھلا سی گئی کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. تو بظاہر جو جس سپیڈ سے انہوں نے اپنا پہلا دن کام شروع کیا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہباز شریف کی طرح وہ صبح صبح اٹھ کے وہ جس طرح منصوبے پہ پہنچ جاتے تھے، بیوروکریسی کی دوڑیں لگی رہتی تھی. تو شاید اب وہ والا معاملہ دوبارہ شروع ہونے والا ہے. اس کے بعد پھر مریم نواز شریف نے جو ہے وہ ایک نوٹس لیا راولپنڈی میں، جو ٹیکسلا میں ایک پولیس اہلکار کی طرف سے بزرگ خاتون کو تھپڑ مارنے کا واقعہ ہوا تھا. اس کا انہوں نے نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ جی اگر قانون نافذ کرنے والا ہی قانون توڑے گا تو پھر اس طرح تو نہیں معاملہ چل سکتا، پھر عزت کون کرے گا قانون کی. اس کا نوٹس لیا. اب اس کے نوٹس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ جو بندہ تھا تھانے دار وہ تو جو ہے وہ ملازمت سے ہٹا دیا گیا، لیکن وہ جو خاتون ہیں ان کے اور ان کے کسی عزیز کے خلاف کو مقدمہ درج کیا ہے پولیس نے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ محض اس پولیس اہلکار کو ہٹانے کا بدلہ لینے کے لیے مقدمہ درج کیا گیا ہے، یا کہ واقعی وہ کسی جرم میں ملوث تھے اور مس بیہیو اس پولیس والے نے کیا. ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ اگر وہ خاتون یا ان کا کوئی فیملی ممبر کسی جرم میں ملوث ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو تھپڑ مارے جائیں، تو اس کا بھی کارروائی ہونی چاہیے. اور اگر وہ کسی جرم میں ملوث ہے تو اس پہ بھی کارروائی ہونی چاہیے. تو یہ دونوں چیزوں کو بڑا بیلنس کر کے نا بڑی باریک تنی ہوئی رسی ہوتی ہے جس کے اوپر چلنا ہوتا ہے. پھر اسی طرح انہوں نے ایک اور حکم جاری کیا جس کے مطابق جتنے سرکاری دفاتر ہیں ان میں جتنے سرٹیفکیٹ دستاویزات وغیرہ ہیں، کل 43 بنیادی خدمات کو فوری طور پہ جو انہوں نے بڑے شہروں کے اندر ڈیجیٹل کرنے کا حکم جاری کیا ہے، اور ای لائبریریاں جاری کرنے کا حکم کیا ہے، اور AI ٹیکنالوجی کے لیے سکلز فراہم کرنے کا حکم جاری کیا. اور اس کے ساتھ ہی وہ اچانک ہی جناب جب حلف اٹھا چکی تھی تو وہ پہنچ گئیں لاہور کے تھانے کا وزٹ کرنے کے لیے. وہ تھانہ تھا لاہور کا تھانہ شالیمار. تو ان کے وہاں پر پہنچنے کے لازمی مطلب وائرلیس چل جاتی ہے کہ جی CM کی موومنٹ کی طرح IG بھی آ گئے، CCPO بھی آ گئے. تھانہ شالیمار میں گئیں، وہ وہاں پہ جا کے حوالات میں بند لوگ تھے، ان سے انہوں نے میری تھانے کا ریکارڈ انہوں نے چیک کیا. تو مریم کا جو ایکٹیونیس لگ رہی ہے وہ لگ رہا ہے کہ اب جو پنجاب کی انتظامیہ اور پولیس ہے اس کو کافی زیادہ ایکٹیو رہنا پڑے گا اس CM کے ساتھ چلنے کے لیے. ابھی ہم اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، اور وہ بھی مریم ہی کے بارے میں. چلیں ہم پہلے مریم سے متعلقہ خبر ختم کر لیتے ہیں. ایک ویڈیو کل سے بڑی گردش کر رہی ہے اور بڑا اس پہ طوفان مچا رکھا گیا ہے، اور وہ ویڈیو یہ ہے کہ مریم صاحبہ گزری ہیں، وہ کسی غالباً وہ مجھے نہیں پتہ وہ پنجاب اسمبلی کی کوئی کیفے ہے یا جو گورنر ہے اسے کون سی جگہ ہے، وہاں پہ وہ گزر رہی ہیں اپنے اس سیکیورٹی سٹاف کے ساتھ. تو وہاں پہ جو ان کی خاتون MPA ہیں جو ابھی مخصوص نشست پر آئی ہیں، عظمیٰ کاردار جو کسی زمانے میں پہلے پاکستان تحریک انصاف میں ہوتی تھی، وہ موجود ہیں اور وہ اٹھی ہیں اور ان سے گلے ملی ہیں، اور مریم ان کا ہاتھ جھٹک کے آگے چلے گی. یہ ہے بات مختصر
اور جو ایسے بظاہر دکھائی دیتی ہے. ابھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا جب میں یہ بات کر رہا تھا تو ہمارے پروڈیوسر صاحب نے وہ چلائی ہوگی, وہ چند سیکنڈ کی آڈیو ویڈیو ہے, اس کو دوبارہ چلانا شاید دوبارہ بھی چلا دیں کہ یہ ایسے مریم صاحب آ رہی ہیں اور ایسے وہ ملتی ہیں ان سے, اور ایسے پھر ان کا ہاتھ جھٹک کے آگے بڑھ جاتی ہے. اچھا, اب میں پروڈیوسر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اب وہ یہاں پہ ذرا یہ 2-3 مناظر کو روک کر دکھائیں تاکہ جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ آ سکے. آپ یہ دیکھیں کہ جب مریم صاحبہ آتی ہیں تو عظمیٰ کردار آپ یہ نشان دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کھانا کھا رہی ہیں, ان کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کھانے سے, وہ جسے کہتے ہیں نا سالن وغیرہ لگا ہوا ہے, اور وہ آگے ان کی پلیٹ رکھی ہے, جو مریم کو دیکھ کے اچانک وہ کھڑی ہو گئی اور ان کے ہاتھ اسی طرح ہیں. اب دیکھیں تصویر میں جب مریم صاحبہ آ رہی ہیں تو اگر مریم صاحبہ نے اس کو جھٹکنا ہوتا عظمیٰ کردار صاحبہ کو تو وہ ان سے گلے ہی نہ ملتی, ان کی طرف بڑھتی ہی نہ, وہ سیدھی گزر جاتی, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے خود اپنا بازو ایسے اس کی طرف بڑھایا ان کو وہ حگ کرنے کے لیے. تو جب وہ ان کے گلے ملی تو انہوں نے پہلے تو اپنا ہاتھ, آپ یہ دیکھیں کہ اوپر رکھا ہوتا, لیکن جب انہوں نے ہاتھ اپنا مریم کے کندھے کی طرف لے گئی تو مریم نے وہ کندھے سے ہاتھ اٹھایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ خاتون کے ہاتھ سالن سے بھرے ہوئے تھے. تو اب مریم کے لیے وہ دن بڑا امپورٹنٹ تھا, مطلب وہ بار بار جا کے کپڑے تو نہیں بدل سکتی, وہ اس دن وہ سی ایم بن رہی ہیں, وہ حلف اٹھانے والی ہیں, تو کپڑوں پہ اگر وہ ویسے وہ ٹی وی میں کہتے ہیں نا داغ تو اچھے ہوتے ہیں, لیکن اصل میں تو داغ اچھے نہیں ہوتے, ورنہ تو اتارے ہی نہ جاتے. تو وہ انہوں نے اس وجہ سے ان کا ہاتھ وہاں سے ہٹایا, تو وہ پھر یار لوگوں نے سامان سر پہ اٹھا لیا. اچھا, میں نے دیکھا چنگے پھلے جو سنجیدہ قسم کے مطلب ولاگر ہیں, انہوں نے بھی اس ویڈیو کو غور سے دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ اگر وہ پہلے بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی ہیں اور مریم جب آتی ہے تو خود ان کی طرف حق کرنے کے لیے بڑی ہیں مریم مطلب عظمیٰ کردار سے پہلے. اور جب عظمیٰ کردار کو انہوں نے حق کیا تو جب عظمیٰ کردار نے اپنا ہاتھ یوں گھمایا اور وہ کندھے کی طرف گئی تو مریم کا احساس ہوا کہ بھئی یہ سالن والا ہاتھ ہے, تو اس وجہ سے ان کا ہاتھ. اب وہ چونکہ جلدی میں تھی, وہاں پہ کھڑی ہو کے وہ وضاحت تو نہیں دے سکتی تھی کہ میں نے آپ کا ہاتھ کیوں اٹھایا. تو عظمیٰ کردار جن کا ہاتھ اٹھایا گیا ان کو یقیناً پتہ چل گیا ہوگا کہ بھی کس وجہ سے ہاتھ اٹھایا. تو یہاں پہ یہ مریم کی ایروگینس کا واقعہ نہیں ہے, یہ ایک عام سا واقعہ ہے جو میں آپ کوئی بھی کرتا ہے. اگر ہم آپ کسی شادی بیاہ میں تقریب میں مدعو ہوں, ایون اپنے آفیشیل کسی تقریب میں ہوں, اور کسی کا ہاتھ سالن سے بھرا ہو تو ہم اس کو کہیں گے اچھا یار ذرا ہاتھ تھوڑا پرے کر لو. ہمارے پاس تو وقت ہوگا نا بات کرنے کے لیے. تو مریم کے پاس چونکہ وقت نہیں تھا تو وہ ہاتھ آپ پیچھے کر کے تو وہ آگے نکل گئیں, کیونکہ ان کو جہاں پہ بھی جانا تھا وہ جا رہی تھی. تو یہ ایک ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. اچھا جی, ایک خبر اور ہے اور وہ ہے اسد طور کے حوالے سے. ولاگر ہیں, صحافی ہیں اسد طور, وہ جناب گزشتہ شب ہو گئے گرفتار, اور اس سے پہلے بھی ان کو ایف آئی اے نے طلب کیا تھا اور وہ ایک بار گئے تھے, 8 گھنٹے تفتیش بھگت کے آئے تھے. تفتیش تو 1 ہی گھنٹہ ہوئی تھی لیکن 8 گھنٹے وہاں پہ رہے تھے اپنی وکیل ایمان زینب مزاری کے ساتھ. لیکن گزشتہ روز ان کو پھر طلب کیا گیا تھا, نوٹس جاری کیا گیا تھا, جس کے خلاف انہوں نے جا کے ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی تھی کہ جی ان کو ایف آئی اے کو ان کو گرفتار کرنے سے روکا جائے. تو اس کی سماعت ہوئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کرنے کی درخواست کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے, ایف آئی اے کو یہ حکم دینے کی درخواست وہ مسترد کر دی. البتہ یہ ہدایت انہوں نے ایف آئی اے کو دے دی کہ اسد طور کو ہراساں نہ کیا جائے. ہراساں نہ کرنے کی جو ہدایت ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ کسی آدمی کے اوپر غیر قانونی طور پہ آپ اس کو انڈر پریشر رکھ رہے ہیں, اس کو دباؤ ڈال رہے ہیں کسی طریقے سے, تو وہ ہراساں کرنے کے زمرے میں آتا ہے. ہراساں کرنے سے انہوں نے روکا لیکن گرفتار کرنے سے نہیں روکا. نتیجہ یہ نکلا کہ اسد طور سے پھر جب اس کے بعد ان کو ہدایت کی گئی کہ آپ جا کے شامل تفتیش ہوں, تو اسد طور جو ہیں وہ اپنی وکیل ایمان زینب مزاری کی ہمراہ وہاں پہ گئے اور 5 گھنٹے ایف آئی اے والوں نے ان سے کوئی تفتیش کی, اور 5 گھنٹے کے بعد ان کی وکیل نے ہی جو ہے وہ میڈیا کو آگاہ کیا کہ اسد طور کو ایف آئی اے نے باقاعدہ طور پہ گرفتار کر لیا ہے. اب اسد طور کو گرفتار جو کیا گیا ہے وہ یقینی بات ان کے ولاگس کی وجہ سے کیا گیا ہوگا, اور ایک چیز تو یقیناً میں اس پہ کنونس ہوں کہ تنقید میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے, جرنلسٹ بھی بہت, تنقید کرنا تو جرنلسٹ کا کام ہے. اب وہ عدلیہ کے اوپر ہو, وہ فوجی قیادت کے اوپر ہو, وہ ایجنسیوں کے اوپر ہو, وہ حکومت کے اوپر ہو, وہ کسی بھی زندگی کے شعبے کے بارے میں تنقید تو ہو سکتی ہے, لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کسی کے بارے میں گھٹیا الفاظ استعمال کرنا, رقیق حملے کرنا, کسی کو نیم کالنگ کرنا, کسی کو تانے دینا, وہ ایک الگ سی چیز ہے. جب بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے, پہلی بات یہ. اور لیکن اس کے باوجود بہرحال اسد طور کو گرفتار کیے بغیر بھی یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا تھا, اس لیے کہ وہ باقاعدہ تفتیش کو جتنی بار ایف آئی اے نے بلایا, اسد طور وہاں پہ گئے, انہوں نے جا کے تفتیش جوائن کی. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو فوجداری قوانین کا نفاذ ہے
تنقید کے اوپر وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اسد طور نے کوئی غلط خبر دے دی ہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ FIA تفتیش کرے اور ریکمینڈ کر دے کہ جی ان کے خلاف جب تک عزت کے ہر جانے کا کیس فائل کیا جائے, اور وہ کیس فائل ہو, سول میٹر ہے وہ چلے, اور اگر وہ جرم ثابت ہوتا ہے تو وہ اس کے بعد اس کی متعلقہ جو ہرجانہ ہو, جرمانہ ہو, قید ہو, جو بھی سزا ہو سکتی ہے قانونی کارروائی کے رستے میں رکاوٹ نہیں, لیکن فوجداری کارروائی میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے کسی بھی جرنلسٹ کے حوالے سے. کیوں جرنلسٹ ہوتا ہے یار, مسکین آدمی ہوتے ہیں, صحافی بیچارے. اب اسد طور کیا مطلب کون سی توپ چلا لیتا ہے, بس سیدھی باتیں کر لیتا ہے, غلطی بھی کرتا ہوگا, غلطی کی ہوگی تو تبھی وہاں پہ پہنچا ہے, لیکن بہرحال یہ اس کا رد عمل میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ اب کیا ہوتا ہے. ایک حکومت اب شہباز شریف صاحب کی آئے گی تو ممکن ہے وہ کہ اس کیس کے حوالے سے کوئی لینینٹ ویو لے. تو بہرحال ابھی اسد طور جو ہیں وہ آج ان کو, جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو یا ان کو پیش کر دیا گیا ہوگا یا پیش کیا جانے والا ہوگا, یا ہو سکتا ہے ان کو لے گئے ہوں اور ابھی انتظار میں ہوں. تو جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں FIA کے اسلام آباد کے اندر, ان کی عدالت میں ان کو پیش کیا جائے گا, اور اگر FIA نے جسمانی ریمانڈ مانگا تو پھر وہ عدالت دیکھے گی کہ جسمانی ریمانڈ دینا ہے یا نہیں دینا, اور پھر جو بھی آگے عدالت کارروائی کرے گی تو پتہ چلے گا. تو اس سے آگے جو ہم بڑھتے ہیں جناب, وہ ہے الیکشن 2024. کیا ازالے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ یہ خبریں تو ہم دیتے رہے ہیں کہ ایک چیز تو مطلب بہت ساری جگہوں پہ یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے اس کو بھی شاید نہیں پتہ چلا, اور نچلے لیول پہ کوئی معاملہ ہوا, کوئی انکوائریاں شریاں بھی چل رہی ہیں, ایسی کوئی خبریں سننے میں آ رہی ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے حلقوں میں اب تک از سر نو گنتی ہوئی ہے, اس میں تمام میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہار گئی ہے, اور جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے زیادہ جگہوں سے وہ جیت گئی ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی گڑبڑ ہوئی ہے یا دھاندلی ہوئی ہے وہ PTI کے حق میں ہوئی ہے, اور اس چیز پہ میں تو کم از کم ذاتی طور پہ بہت زیادہ کنونس ہوں. KP سارے میں کنونس ہوں, میں 100%. وہاں پہ تمام انتظامیہ, شاریہ, شارو, پولیس سب کچھ PTI کے فیور میں تھے, اور جو وہاں پہ کالعدم TTP والوں نے تو باقاعدہ قبضے کر کے پولنگ اسٹیشنوں پہ تو وہ باقی لوگوں کو ووٹ ہی نہیں ڈالنے دی, خود دونوں ٹھپے لگے ہیں. اور یہ تو اب جو KP کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو یہ بڑی اچھی طرح یہ بات پتہ ہے. اور صوبے کے اندر چونکہ ان کی 10 سال ان کی حکومت رہی ہے, اور وہ تو اداروں کے اندر بندے تو بھرتی کرنے کے تو وہ ماسٹر تھے نا, انہوں نے دھڑا دھڑ انہوں نے بھرتیاں کی, اور وہ پھر ان کو کیا اسکول ٹیچرز کی صورت میں گئے, پریزائڈنگ آفیسرز کی صورت میں, پولنگ افسروں کی صورت میں, ROs کی صورت میں, وہ ساری ان کو اس کا فائدہ ہوا. اور مطلب یہ میرا یہ خیال ہے کہ جب یعنی 115 کی گنتی ہوگی دوبارہ, تو دوبارہ گنتی میں نواز شریف صاحب بڑی آسانی سے وہاں سے کامیاب ہو جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز بابر وان جو ہے وہ یہ بار بار یہ موقف اختیار کرتے رہے کہ جی 25,000 سے زیادہ لیڈ ہوتی جی دوبارہ گنتی نہیں ہو سکتی. تو اگر وہ قاسم سوری کے 50 کے 55,000 اس کے ووٹ جو نہیں ہے وہ تھم آپریشن سے پتہ لگا جعلی نکل آئے تھے, لیکن 5 سال وہ جو کہ عدالتیں جو ہیں وہ بڑی خاص تھیں, اور تو وہ پھر ان کا دوبارہ گنتی جو اسٹے پہ چلتے رہے 5 سال. ڈپٹی اسپیکر بھی آئین کو بھی توڑا, سارا کچھ کیا, اور اس کی ذمہ دار تو وہی عدالتیں ہی تھیں. تو بہرحال یہ کوئی فارمولہ نہیں ہوتا جی, دوبارہ اگر کہیں گنتی ہونی چاہیے جہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے, چاہے وہاں سے کوئی بھی جیتا ہو اور اس کے بعد دوسرا بندہ جیتا ہے, تو وہ پھر چاہے وہ پاکستان PTI کے حق میں نتیجہ ہو, نون لیگ کے حق میں ہو, جس کی مرضی حق میں ہو, وہ ہونا چاہیے, کام جینون ہونا چاہیے. لیکن سچویشن یہ ہے کہ ابھی تک جتنے صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلقوں کی گنتی دوبارہ ہوئی ہے ان میں PMLN کی سیٹیں بڑھ گئی ہیں, ووٹ بڑھ گئے ہیں, اور وہ رزلٹ الٹ گئے ہیں PMLN کی فیور میں. اسی طرح ایک گزشتہ روز NA 154 لودھرا 1 جو ہے حلقہ ہے, وہاں پہ دوبارہ گنتی ہوئی ہے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے عبد الرحمان کانجو 1,27,984 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں, جبکہ جو آزاد امیدوار تھے PTI بیکڈ رانا محمد فراز نون, ان کو 1,20,683 ووٹ ملے ہیں. تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 7,100 کے قریب جو ہے لیڈ سے وہ کامیاب ہو گئے ہیں. نون لیگ کے پاس یہ سیٹ ایک آ گئی ہے قومی اسمبلی میں ایکسٹرا, اور PTI کے کم ہو گئے. اسی طرح آج جس وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو فیصل آباد کی سیٹ ہے NA 97 فیصل آباد 3, اس کی ری کاؤنٹنگ ہوگی اور ہو رہی ہوگی اس وقت گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول پیپلز کالونی نمبر 1 فیصل آباد میں. صبح 11 بجے تمام جو ریٹرننگ افسر نے تمام امیدواروں کو بلایا تھا کہ ان کی موجودگی میں دوبارہ گنتی ہوگی. تو یہ بھی اب دیکھتے ہیں کہ اس گنتی کا کیا نتیجہ آتا ہے. لیکن یہاں سے ایک چیز ضرور نظر آ رہی ہے کہ جتنی جگہ پہ گنتی ہو رہی ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف سیٹیں لوز کرتی جا رہی ہے,
اور دوسری جماعتیں ہیں وہ سیٹیں ون کر رہی ہیں، اور دوبارہ گنتی سارے امیدواروں کی موجودگی میں ہوتی ہے، یہ کوئی خفیہ نہیں ہوتی. تو لگتا ہے کہ کوئی جو کچھ گڑبڑ ہوئی تھی، جو چیزیں کنٹرول سے باہر ہوئی تھیں، اب اس نقصان کا ازالہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن مدعی سست اور گواہ چست نہیں ہوتا جی. جس امیدوار کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ گڑبڑ ہوئی ہے، وہ اس کو خود آگے آنا ہوگا اور دوبارہ گنتی کی درخواست دینی ہوگی، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو. اب جناب ہم جو اگلی خبر ہے وہ ہم اس کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کیا 9 مئی والا معاملہ ختم ہو گیا ہے. بہت جگہ پہ یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ 9 مئی بس اب ختم ہو گیا جی، بس وہ رہ گیا معاملہ. ابھی تک کسی کو سزا نہیں ہوئی، اوپر الیکشن بھی ہو گئے، عمران خان کو ووٹیں بھی پڑ گئیں، تو بس 9 مئی تو چلا گیا. کیونکہ لوگ جو ہیں انہوں نے 9 مئی کے لوگوں کرنے والوں کے حق میں ووٹ دے دی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. 9 مئی کہیں نہیں جا رہا، کوئی نہیں چھوڑے گا. اور میں ایک بات کئی دفعہ آپ سے کہتا ہوں، جو لوگ ہمارا ریگولر پروگرام دیتے ہیں، کہ اداروں کی جو یادداشت ہوتی ہے وہ کمزور نہیں ہوتی. اور اب یہ ایک فیز جو تھا 9 مئی کا پہلا، وہ الیکشن سے پہلے تک تھا. اب دوسرا فیز ہے، اب سیاسی حکومتیں آ جائیں گی، ملک میں کسی حد تک استحکام آئے گا، معاملات آگے چلیں گے. 9 مئی کے کیسز کے اب وہ ٹرائلز جو ہیں وہ شروع ہوں گے، جو دہشت گردی کی عدالتوں میں چلنے ہیں وہ چلیں گے. سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے گا کہ ملٹی کورٹ میں ہونا ہے یا نہیں ہونا، اس کے بعد وہ ہوگا. تو یہ اب 9 مئی والا معاملہ جو ہے وہ جائے گا. اور یہ جو سوچ پائی جاتی ہے کہ 9 مئی کا ٹاپک اوور ہو گیا ہے، یہ سوچ اب تک کی ہماری اطلاع کے مطابق غلط ہے. حالات بظاہر جو اس کے مطابق ہے، وہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہاتھ ڈھیلا ہو گیا ہے، ویکنس سامنے آئی ہے. لیکن اب گزشتہ 2 روز سے ایسا مجھے نہیں لگ رہا. اب دیکھ لیجیے 9 مئی کے ملزم تھے اسلم اقبال، عدالتوں نے ضمانتیں بھی دی، اور وزیر اعلیٰ کو امیدوار نامزد بھی ہوا، لیکن اگلا اسمبلی میں حلف اٹھانے نہیں جا سکا. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی کے لیے لوز ہینڈ نہیں ہے. دیکھتے ہیں کے پی کے اندر کیا ہوتا ہے. وہاں پہ بھی تو 9 مئی کے ملزم ہے علی امین گنڈا پور، اور علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ بن پاتے یا نہیں بن پاتے، یہ پھر وقت بتائے گا. اور اگر وہ بن جاتے ہیں تو پھر شاید اس کا ریئیکشن بھی اسی طرح زیادہ سخت آئے گا. تو یہ صورتحال ہے جی. اور آج جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل اور ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون اور مولوی اقبال حیدر، یہ 4 درخواستیں ہیں مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے حوالے سے. ان کی الیکشن کمیشن آف پاکستان سماعت کر رہا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے احکامات کے مطابق یہ اوپن سماعت ہوگی. 5 رکنی بینچ یہ سماعت کر رہا ہے اس وقت، اور جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ اس بینچ کے سربراہ ہیں. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے جی. اور جو بھی اب ڈیولپمنٹس ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ایک بات چلتے چلتے، شروع میں ہم نے سے کہنا چھوڑ دیا ہوا ہے، یار اگر آپ کو پروگرام اچھا لگا نا تو شرمایا نہ کریں، کر لیا کریں وہ بیل آئیکن کو پریس. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.